اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، 13 رجب کی خوشیاں آپ تمام ناظرین کو مبارک ہو۔ آج کا دن ظہور مولائے کائنات کا دن۔ آج کعبہ جو ہے وہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی وجہ سے مقرب بنا، اور وہ وقت آیا کہ جب ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب ایک بی بی، وہ بھی بتول تھیں، جب کعبے کی جانب چلیں تو آواز آئی کہ یہ کعبہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ مگر آج ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد خرامہ خرامہ کعبے کی جانب جا رہی ہیں، اور جیسے ہی جا رہی ہیں تو شاید یہ پڑھا جاتا ہے عموماً کہ کعبے کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ دیوار شک ہوئی، اور وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ دنیا بڑے کوشش کر رہی ہے کہ اس نشان کو مٹائے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ حیدر آ رہے تھے، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے، در میں نہیں لگا کرتا۔ مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ کیسے آنکھیں کھولیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد نے سرکار دو عالم کے ہاتھوں میں مولا کائنات کو دیا۔ علامہ حلمینی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کو دیکھ کے مولا کائنات نے آنکھیں کھولی، جس طریقے سے حضرت عباس نے مولا کائنات کو دیکھ کے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنی زبان اطہر سرکار دو عالم نے مولا کائنات کے منہ میں دے دی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل کر دی۔ اور یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، کہ بچہ بول اٹھا، یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد۔ ابو طالب کا بیٹا آغوش رسالت میں کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کا بیٹا قرآن پہ اتنا عبور رکھتا ہو، اس کا باپ ابو طالب کتنا قرآن پہ عبور رکھتا ہوگا؟ یہ حضرت علی آغوش رسالت میں بولے کیوں؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ جناب مریم پہ بی بی ہیں، بتول ہیں، معصومہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ کہا یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ بی بی فرماتی ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ سب نے مل کے کہا یہ بچہ کیوں کر کلام کرے گا جو کہ ابھی گہوارے میں ہے؟ جناب عیسیٰ بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا۔ میں کہوں گا سوال تو جناب شہزادی بی بی مریم کی عصمت کا تھا، آپ اپنی تعریف کیے جا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی مائیں پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں، صاحب عصمت ہوتی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں بول کے قیامت تک نبیوں کی ماؤں کے دامن کو پاک و پاکیزہ کر دیا کہ نبیوں کی مائیں صاحب عصمت ہوتی ہیں، معصومہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو طالب کے بیٹے نے آغوش رسالت میں بول کے قیامت تک امامت کی
اماموں کی ماؤں کو پاک کر دیا کہ جس طریقے سے نبیوں کی مائیں پاک و پاکیزہ و معصومہ ہوتی ہیں، اس طریقے سے اماموں کی مائیں بھی پاک و پاکیزہ اور صاحب عصمت ہوتی ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی 3 ہی بچے گہوارے میں بولے ہیں، جناب یوسف بولے یا جناب عیسیٰ بولے یا مولا کائنات بولے۔ بڑی خوشی آج سرکار کے آغوش میں ہیں، ہاتھوں میں ہیں مولا کائنات، اور لے کے چلے۔ ادھر سے ابو جہل، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جو لات اور منات اور جو بت وہاں رکھے ہوتے تھے اس کی مٹی لے کے وہ سرما لگا کے اور وہ بچے کے آنکھ میں ڈالتا تھا ابو جہل۔ کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو آؤں میں۔ سرکار نے بچے کو لٹا دیا۔ جیسے ہی ابو جہل قریب آیا سلائی لے کے، ایک ہاتھ نکلا مولا کائنات کا، اور الٹے ہاتھ سے مولا کائنات نے جو تھپڑ مارا ابو جہل کو، تو یہاں مجھے اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ ابو ادھر رہ گیا، جہل ادھر رہ گیا۔ پوری زندگی ابو جہل کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یعنی عظمت تو دیکھیں مولا کائنات کی، کہ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، ایک عظمت۔ دنیا جھٹلاتی ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ علی کی سب سے بڑی عظمت کہ شہادت مسجد کوفہ میں جمعے کا دن، سب سے بڑی عظمت کہ جمعے کا دن سب سے افضل نماز فجر کی نماز، سب سے اہم رکن نماز کا سجدہ، اور اس سجدے کے عالم میں یعنی پیدا بھی اللہ کے گھر میں، شہادت بھی پائی تو اللہ کے گھر میں۔ بتانا کیا تھا دنیا کو؟ دنیا کو سمجھانا یہ تھا کہ آج 13 رجب کے حوالے سے دنیا سمجھے کہ جس کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور جس کی شہادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہو۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، والدین جدھر چاہے موڑ دیں، جدھر چاہے والدین موڑ دیں۔ تو اب ابو طالب کی آغوش میں سرکار دو عالم پلے، مولا کائنات پلے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ تک کہ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ رزق جو ہے اللہ دیتا ہے اور تقسیم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، تقسیم مولا کائنات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں۔ سرکار دیں یا مولا کائنات دیں، مگر میں کیا کروں؟ آپ کو رزق نبی دیتے ہیں، آخر الزماں دیتے ہیں، آپ کو رزق مولا کائنات دیتے ہیں، مگر میرے نبی کو اور علی کو رزق ابو طالب دیتے ہیں۔ ایک نوالا سالن میں بھگوتے ہیں، ایک نوالا ابو طالب سرکار کے منہ میں دیتے ہیں، ایک علی کے منہ میں دے کے بتا رہے ہیں کہ قیامت تک ان دونوں کو رزق میں دے رہا ہوں۔ مولا کائنات کے فضائل کا سمندر میں کہاں بند کروں؟ کہاں تک میں فضائل مولا کائنات کے؟ انا دار الحکمہ والی بابھا، میں حکمت کا دروازہ ہوں۔ انا دار الحکمہ علی بابھا، میں حکمت کا باب ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ دنیا کو بتانا تھا کہ جب بھی آیا جاتا ہے دروازے سے آتے ہیں، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کے پاس آنا ہوگا۔ کسی نے پوچھا مولا کوئی حسرت دل میں ہے؟ کہا ہاں، 2 حسرتیں میرے دل میں ہیں۔
رہ گئیں. کہا مولا کون سی؟ کہا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. اللہ اکبر. جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. پوچھا کیا؟ سر کے بال کتنے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں. علی دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھید جانتا ہوں. دنیا کیا سوال کر رہی ہے؟ علی کا کمال ہے کہ میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. آپ مولا کائنات کے محبت کا دعوے دار ہیں اگر، تو پہلا جز تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا سخی ہونا چاہیے کہ آپ کے دروازے سے کوئی غریب واپس نہ جائے. اگر سخاوت علی سے لینی ہے، علی کا راستہ چننا ہے، تو آپ کے دروازے سے تو کوئی سائل خالی نہیں گیا. یہاں تک کہ اگر آپ آفس جا رہے ہوں اور گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہوں اور کوئی کہہ دے کہ کھانا دے دو، تو آپ کہیں گے یہ کون سا ٹائم ہے؟ علی جنگ پہ جا رہے ہیں، ایک پیر رکاب میں ہے دوسرا رکھ رہے ہیں. ایک سائل آ کے کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے بھوکا ہوں روٹی چاہیے. کہا قمبر روٹی دے دو. کہا مولا روٹی تو اونٹ کے اوپر ہے. کہا اونٹ دے دو. کہا مولا اونٹ تو قطار میں ہے. کہا پوری قطار دے دو. قمبر ایک طرف ہو گئے. کہا قمبر ایک طرف کیوں ہو گئے؟ کہا مولا جب آپ نے کہا نا کہ اونٹ کی پوری قطار دے دو تو میں اونٹ کی مہار تھامے تھا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ قمبر کو بھی دے دو. تو یہ سخاوت کا عالم ہے ابو طالب کے بیٹے کا کہ آپ کے دروازے سے کوئی سائل نہیں خالی گیا. آج 13 رجب کا دن، مولا کائنات کی پیدائش کا دن، کعبے میں مولا کائنات، کعبے کو افضلیت ملی. اگر خدا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ نے کہا اے ابو طالب، اللہ نے تم نے میری نبوت کو پناہ دی ہے اپنے گھر میں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب، بس یہ میرے آخری جملے اگر آپ تک پہنچ جائیں آج 13 رجب کے دن کی خوشیوں میں. اللہ نے کہا اے ابو طالب، تو نے میری نبوت کو پناہ دی ہے اپنے گھر میں، اس احسان کا بدلہ ایسا چکاؤں گا کہ اگر تمہارے بیٹے علی کو اپنے گھر میں پیدا نہ کر دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا. یہ تو سلام کرے دنیا کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے. آج اگر ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے تو دنیا آج کعبے کا طواف نہیں کر رہی ہوتی، دنیا آج ابو طالب کے گھر کا طواف کر رہی ہوتی. تو دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. آج دنیا میں، پوری دنیا میں جشن منائے جا رہے ہیں 13 رجب کے حوالے سے. تو استاد قمر جلالوی نے کہا کہ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے. پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے سے آپ تمام کی حاجتوں کو پورا کرے اور ہمیں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.